بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی وین میں بیٹھ گئی۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف گھیر لیا تھا اور رش کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی۔ ان کی ایمرجنسی ہیج سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ آن سینٹ جونز لکھتے ہیں کہ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ بلال کو روکنے کی کوشش کی جو کہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری، بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ ناہید خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بے نظیر نیچے گری اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم مامین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی ریم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل اسپتال کی طرف لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اس نے اسی حالت میں کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کروزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈو گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے لاشوں اور زخمیوں افراد کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ناہید خان نے آن سینٹ جونز کو بتایا، ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں اسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ بعد ایک جیپ رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں اسپتال لے گئے۔ وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیری رحمانی کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد اسپتال پہنچے۔ 5:50 پر اسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کی اپنے ہاتھ سے مالش کرنے لگے، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدیسہ انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے اور انہیں اسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بے نظیر اسپتال پہنچی تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر دوپٹہ کہاں گیا۔ ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر 202877 موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے پولیس چیف سعود عزیز 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے 3 بار اس کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کا دفاع کہ انہیں بے نظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی ہے۔ جب اسپتال کے باہر بے نظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو وہاں کھڑے ہجوم کے منہ سے آہ نکلی۔ وہ حیران اور غمزدہ بھی تھے۔ ایک اور بھٹو نے پرتشدد موت کو گلے لگا لیا۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ ان کے ایک بھائی شاہ نواز زہر کی وجہ سے موت ہوئی، دوسرے بھائی مرتضیٰ کو گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ رات 10:35 پر بے نظیر کی نعش کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بے نظیر کی لاش کی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر سن 2007 کو لٹکانہ میں گڑی خدا بخش بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کر دیا گیا۔